بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ آمین۔ انسان کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔ یہ کس طرح صدقہ ہے؟ انشاءاللہ اس کو آج ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں نکلنا بھی ثواب کا کام ہے، لیکن حلال کمائی کے لیے نکلنا یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو دنیا کے لیے کام کرنا اور اس حد تک کرنا کہ انسان باعزت گزارا کر سکے، یہ بھی عبادت ہے۔ کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا تو صحابہ نے اسے بہت قوی اور چست پایا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اگر یہ شخص اللہ کی راہ میں ہوتا تو بہتر ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو یہ اللہ کے راستے ہی میں ہے، اور اگر یہ اپنے نفس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے کہ اسے سوال سے بچائے تو یہ اللہ ہی کے راستے میں ہے، یعنی کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے نا۔ اور اگر یہ دکھاوے اور باہم فخر کی خاطر نکلا ہے، باہم فخر کی خاطر نکلا، بھاگ دوڑ کرنے کے لیے نکلا ہے، تو یہ پھر شیطان کے راستے میں ہے۔ اسی طرح جن کے اوپر خرچ کرنے کی ذمہ داری ہو اور انسان ان پر خرچ نہ کرے تو اس کا گناہ بھی ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو اتنا گناہ ہی کافی ہے ہلاک کرنے کے لیے کہ جس کا خرچ اس کے ذمے ہے اسے خرچ نہ دے۔ خرچ کرنے کی ابتدا ماں باپ سے کرنی چاہیے، پھر اپنے آپ پر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ سے ابتدا کرو، خود پر صدقہ کرو اور اپنی بنیادی ضروریات پوری کرو، اور پھر بچ جائے تو تمہارے گھر والوں کے لیے، اور تمہارے گھر والوں سے بچ جائے تو تمہارے رشتہ داروں کے لیے، اور پھر تمہارے رشتہ داروں سے بچ جائے تو پھر اور لوگوں کو دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور دینے کی ابتدا اپنے گھر والوں سے کرو، اہل و عیال سے کرو، اپنی ماں اور اپنے باپ، اپنی بہن، اپنے بھائی پر، اور درجہ بدرجہ قریبی رشتہ داروں پر۔ خادموں کو دینا بھی صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے آپ کو کھلانا صدقہ ہے، تمہارا اپنے بیٹے کو کھلانا صدقہ ہے، تمہارا اپنی بیوی کو کھلانا صدقہ ہے، تمہارا اپنے خادم کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ انسان کو دوسروں کو اتنا دینا چاہیے کہ ان کی بنیادی ضروریات پوری ہو سکیں۔ وہب بن جابر کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام نے ان سے کہا کہ میں یہاں بیت المقدس میں 1 ماہ قیام کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنے اہل خانہ کے لیے اس ماہ کی غذائی ضروریات کا اہتمام کر دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، پہلے اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ اور ان کی غذائی ضروریات کا اہتمام کرو، پھر یہاں آ کر بیٹھو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ گناہ گار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ضائع کر دے جن کی روزی کا وہ ذمہ دار ہے۔ اس طرح گھر والوں سے خوش اخلاقی سے بات کرنا، ان کے کاموں میں تعاون کرنا، ان پر اچھے طریقے سے خرچ کرنا بھی نیکی اور صدقہ ہے، لیکن اس میں اسراف سے بچا جائے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ صدقہ ہے بنیادی چیزیں جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، کھانا پینا، گھر، جتنی بھی بنیادی ضروریات آتی ہیں وہ چیزیں صدقہ ہیں۔ لیکن اگر آپ لگژری میں پڑ جاتے ہیں، اگر آپ شو آف میں پڑ جاتے ہیں، چاہے وہ آپ کسی کے لیے بھی کرتے ہیں، چاہے وہ رشتہ داروں کے لیے کرتے ہیں، بہن بھائی کے لیے کرتے ہیں، وہ جس کے لیے بھی کرتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے کرتے ہیں، جب لگژری میں آپ پڑ جاتے ہیں تو وہ شو آف ہے اور وہ دکھاوا ہے، وہ اسراف ہے۔ اور اس کا یہی ہے کہ کپڑے بنانے تو مہنگے بنانے، زیور بناتے چلے جانا ہے، یا
چھوٹا گھر ہے تو بڑا گھر چاہیے، ایک نوکر ہے تو 2 نوکر چاہیے، اور پھر جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خادم نہیں دیا، حالانکہ ان کے پاس تھے، آتے تھے، وہ دوسروں کو دیتے تھے، لیکن اپنی بیٹی کو کہا کہ تم تسبیح کر لو 3 دفعہ سبحان اللہ، 3 دفعہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ یہ تسبیح فاطمیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی کو کہ یہ تسبیح کر لیا کرو تو آپ کی تھکن دور ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم بھی اگر واقعی اس نیت سے اگر ہم تھکیں اور اس نیت کر کے ہم یہ تسبیح کریں تو واقعی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ یہ تجربہ کیا ہوا ہے میں نے، آپ لوگ بھی اس کو تجربہ کر کے دیکھیں۔ ہم ویسے ہی عورتوں کو ہمیں کمپلین شکایات کرنے کی بہت عادت ہے، ہمیں نوکر چاہیے، ہمیں مطلب شوہروں کو اتنا زیادہ باؤنڈ کر دیا ہے، اتنا زیادہ ان کے اوپر ہم نے لاد دیا ہے کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، ہر چیز چاہیے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیا اس طرح سے سکھا کے بھیجا تھا، کیا یہ سب کہا تھا، یا کیا مطلب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اس طرح کی کہیں بھی آپ کو ان کی کوئی بات ملتی ہے، کہیں ان کا اس طرح کا کوئی ذکر آتا ہے؟ ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان کو دعوت، ان کی دعائیں بھی اسی لیے قبول ہوتی تھی نا۔ انہوں نے ایک دفعہ دعوت کی، ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دعوت کریں صحابہ کرام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کے پاس کھانا پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت کے کھانے بھیج دے اور میں ان لوگوں کی اس دعوت کر سکوں۔ اور اتنا ان کو شوق تھا دعوت کرنے کا، اتنا دل چاہ رہا تھا ان کا، اتنی محبت سے کرنا چاہ رہی تھی وہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا سنی تھی اور جنت سے کھانے آئے تھے اور پھر انہوں نے دعوت کی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا ایمان دیکھیں، ان کی دعائیں دیکھیں، ان کی محبتیں دیکھیں، ان کا آپ ان کی عظمت دیکھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کی عورتوں کا سردار بنایا ہے۔ آپ ان کا رتبہ دیکھیں، اللہ نے ان کو کیا رتبہ عطا کیا۔ ہم کیوں نہیں ان سے سیکھتے؟ ہم کیوں نہیں ان کو اپنا رول ماڈل بناتے؟ ہم کیوں نہیں اس طرح کی کوشش کرتے؟ کم سے کم ہم نیت کر لیں، کوشش کر لیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہم ان جیسے بن سکتے، نہیں، ہم نہیں بن سکتے۔ وہ نبی کی بیٹی تھیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پلی بڑی تھیں، ہم اس طرح نہیں بن سکتے، لیکن نیت تو کر سکتے ہیں، دعائیں تو مانگ سکتے ہیں، ہمیں ہماری نیت کا انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہماری دعاؤں سے، ہماری نیت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کچھ اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے، ان جیسے کچھ عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آمین، اللہم آمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔